گیا ہے کہ جو آدمی اللہ پہ الہام وغیرہ کا دعویٰ کرے اس کے بعد قتل کر دیا جائے، سچا کہ جھوٹا ہے؟ کیونکہ آپ نے لو تقول علینا پیش کر دی میں آ کے بتائیں کہ ملہم جو اللہ سے الہام پانے کا دعویٰ کر رہا ہو، نبی ہونے کے دعویٰ کر رہا ہو، اگر وہ قتل کر دیا جائے وہ سچا ہوگا کہ جھوٹا؟ اچھا جی، بہت شکریہ جی۔ یہ معیار جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر کوئی بھی جھوٹی بات منسوب کرتا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور اس کی شہرہ کاٹ دیتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو جھوٹا نبی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنی مہلت نہیں دیتا جتنی خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسا کہ عام ایک تصور پایا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک انہوں نے جب دعویٰ کیا جس طریق کو کہ بھی پہلی وحی نازل ہوئی ہے جو کہ لوگوں کو نہیں بتائی گئی، اعلان نبوت جو ہے پبلک میں وہ اس کے کوئی 2-3 سال بعد ہوا ہے، تو چلیں 23 سال ہم اگر ایکسیپٹ کر لیں کہ وہ عرصہ تھا، تو 23 سال تک اگر کوئی اللہ پر ایک بات منسوب کرتا رہے، اللہ نے مجھے یہ بتایا، اللہ نے مجھے وہ بتایا، اور خدا تعالیٰ اس کو دائنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کی شہر اگر نہ کاٹے تو وہ سچا ہے۔ اسی میں وہ جواب بھی آ گیا، یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی قتل کر دیا جائے الہام کا مدعی تو سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ معیار یہ ہے، مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے اس قرآن کی آیت کے مطابق کہ جو جھوٹا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنی مہلت نہیں پا سکتا۔ ہم نے ثابت کر دیا ہے قرآن کریم کی آیت کے مطابق کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دعویٰ میں سچے تھے، کیونکہ 1880 میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں خدا سے کلام کرتا ہوں۔ یہاں بعض الاقاویل کا ذکر ہے، نبوت کے دعوے کا ذکر نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا سے کلام کا دعویٰ 1880 میں پبلش کر دیا، لوگوں کو بتا دیا براہین احمدیہ حساب شائع کر کے۔ اس کے بعد 1908 میں آپ کی وفات ہوئی، مسلسل 28 سال تک وہ لوگوں کو بتاتے رہے خدا تعالیٰ مجھ سے کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد نہیں کیا، ثابت ہوا کہ وہ سچے نبی تھے قرآن کی آیت کے مطابق۔ کریں بات جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سب لوگوں نے توجہ کو بات کو سننا ہے کہ مرزا اپنا میر صاحب نے کیسے سارے معاملے کو گول گول کے نہ ایسے پاری میں ڈال کے بدانی سی ڈال کے نہ ایسا کر دے کہ کسی کو بات سمجھ نہ آئے۔ آپ نے اس سے پہلے کہا کہ جو آدمی ملہم ہو، اللہ سے الہام پانے کا دعویٰ کرے، لو تقولا والی آیت آپ نے کوٹ کی ہے، آپ نے کہا ہے کہ اس کے اللہ تعالیٰ شہرک کاٹے گا۔ اب آپ نے اس کے اوپر اضافے کر دیے، ایک آپ نے کہا کہ اتنی مدت تک مہلت نہیں دیتا، پھر آپ نے کہا ہے کہ 23 سال تک مہلت نہیں دیتا۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے ایڈ کر رہے ہیں آپ؟ مجھے کوئی غرض نہیں ہے بھائی آپ کی سارے خانہ ساز چیزوں سے۔ آپ نے جو قرآن کریم کی آیت کوٹ کی ہے، کیونکہ آپ نے کوٹ کی ہے، وہ لگائیں، اس آیت کو پڑھیں اور وہاں سے 23 سال والی بات ثابت کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات، اب ذرا اس بات کا جواب دے دے تاکہ اس کو دفن کر دے ہمیشہ کے لیے۔ آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو نبی 23 سال تک اپنا ملہم یا نبوت کا دعویٰ کرنے کے تک 23 سال تک زندہ نہ رہے، وہ جھوٹا ہے کہ سچا ہے؟ ابھی آپ نے نمبر 1 یہ بتانا ہے، آپ نے آیت پڑھنی ہے اور 23 سال والی مدت آیت سے نکالنی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 آپ نے بتانا ہے کہ اب کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ملہم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اللہ سے باتیں کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو جب تک 23 سال پورے نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اگر 23 سال سے پہلے قتل ہو گیا تو پھر تو جھوٹا ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ اپنی بات کو واضح کریں، آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ بسم اللہ کریں۔ جی میں دوبارہ بات واضح کر دیتا ہوں، جو سنے گا غور کرے گا، عقل استعمال کرے گا اور اپنی عقل بات کرنے سے پہلے دریا میں پھینک کر نہیں آئے گا، اس کو بات سمجھ آ جائے گی۔ جو عقل استعمال کرنا ہی نہیں چاہتا، جو عقل بات کرنے سے پہلے دریا میں پھینک کے آتا ہے، اس کو کچھ سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا، اس کے ہم ٹھیکہ نہیں ان کا لیا ہوا، اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل جو کرتے ہیں، عقل کو استعمال کرو گے پھر بات سمجھ آئے گی، نہ کرو گے تو نہیں سمجھ آئے گی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، قرآن کریم کی الحاقہ کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ نبی میری طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتا تو میں اپنے داہنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کی اشارہ کاٹ دیتا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ نبی یا وہ خدا تعالیٰ سے الہام پانے کا دعوے دار
جو 23 سال تک جناب خدا تعالیٰ کی طرف ایک بات منسوب کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کر تباہ و برباد نہ کرے، وہ ضرور سچا ہے۔ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مرزا غلام احمد قادیانی نے 1880 میں اپنا دعویٰ کہ میرے ساتھ خدا کلام کرتا ہے لوگوں کے سامنے شائع کر دیا تھا۔ 1880 کے بعد 28 سال تک وہ زندہ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد 23 سال تک زندہ رہے ہیں۔ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پہلی وحی کو شائع کرنے کے بعد 28 سال تک زندہ رہے۔ شرح عقائد نصفی ایک کتاب ہے، عقائد کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ عقل اس بات کو ناممکن قرار دیتی ہے کہ یہ باتیں ایک غیر نبی میں جمع ہو جائیں اس شخص کے حق میں جس کے متعلق خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ خدا پر افترا کرتا ہے، پھر اس کو 23 سال مہلت دی جائے۔ یہ مبحث النبوات صفحہ نمبر 100 ہے، شرح عقائد نصفی ہے، اہل سنت کی مشہور کتاب ہے عقائد کی، اس میں لکھا ہوا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے۔ اگر وہ سچے ہیں تو مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام بھی سچے ہیں، یہ جھوٹے ہیں تو وہ بھی جھوٹے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ سے جو مطالبہ کہہ رہے، اعتراض کہہ لیں، اس کو سنا کریں۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ سورہ حاقہ کی آیت لگائیں، اس آیت کو پڑھیں، ترجمے کو پڑھیں، اور وہاں سے یہ جو آپ نے کہا ہے کہ 23 سال والی مہلت وہاں سے ثابت کریں۔ شرح عقائد نصفی دیکھ لیں گے اس کو بھی۔ پہلے قرآن، آپ نے کہا کہ آپ کے مسلمات میں پہلے قرآن ہے، لہذا آپ قرآن اگلی اپنی جب باری میں آپ آئیں گے قرآن کی آیت لگائیں اور وہاں سے جو آپ نے بتایا نا اصول 23 سال والا وہ ثابت کریں۔ اچھا، اور ساتھ سوال کو پلیز نوٹ کریں میر صاحب، آپ نے کہا ہے کہ جو 23 سال پورے کر جائے وہ سچا ہے، اس آیت سے ثابت کریں اس اصول کو۔ آپ نے کہا ہے جو 23 سال پورے کرے وہ ضرور سچا ہے۔ اچھا، اور جو 23 سال پورے نہ کرے وہ کیا ہے؟ اصول وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ جیسے بھی کر کے دیکھیں اس کی سمجھ آئے۔ آپ پوری بات واضح کیوں نہیں کر رہے؟ جو تو 23 سال پورے کر جائے، آپ نے کہا وہ تو ضرور سچا ہو گیا، اور بھائی جو 23 سال پورے نہ کرے وہ کیا ہے؟ اس کا میں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ اپنی باری میں آ کے آیت لگائیں اور آیت سے یہ تمام 23 سال والی تھیوری ثابت کریں اور پہلے قرآن سے ثابت کریں، اس کے بعد اور کتاب لے کے آئیں۔ شکریہ جی بہت شکریہ جی۔ یہ چونکہ اہل حدیث فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہابی ہیں، اگر یہ اس کتاب کو نہیں مانتے کوئی بات نہیں، ہم 72 فرقوں کے لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں، سارے ہمارے مخاطب ہیں، اور وہ اس شرح عقائد نصفی کو عقیدے کی کتاب سمجھتے ہیں، اور عقائد کی کتابیں لکھنے والوں نے اپنے عقائد قرآن اور سنت سے ہی لی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت جو ہے وہ میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ سورت نمبر 69 الحاقہ ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ۔ صرف متقی لوگ جو ہے اس سے نصیحت حاصل کریں گے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہوتے تو خدا تعالیٰ ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر شارہ کاٹ دیتا، پھر وہ یہ جھوٹ لوگوں میں پھیلا نہ سکتے۔ شرح عقائد نصفی کی ایک اور شرح ہے، نبراس اس کا نام ہے، اس کے صفحہ نمبر 444 پر لکھا ہے 23 سال کی میعاد ہم نے اس لیے بیان کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی ہوئے اور 63 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ معیار قائم کر لیا گیا ہے، جو بندہ خدا تعالیٰ کے بارے میں کہے کہ مجھے وحی کرتا ہے، پھر 23 سال تک خدا تعالیٰ اس کو مہلت دے کہ وہ لوگوں میں وہ خدا تعالیٰ کا کلام پھیلاتا رہے، وہ ضرور سچا ہے، وہ ضرور سچا ہے، وہ ضرور سچا ہے۔ اگر وہ سچا نہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام بھی سچے ہیں، جنہوں نے 1880 میں خدا تعالیٰ کی وحی براہین احمدیہ عیسیٰ اول میں خدا تعالیٰ کے ساری دنیا کے سامنے خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق شائع کی، اور 28 سال تک 1908 تک وہ زندہ رہے، اپنی بات کو پھیلاتے رہے، خدا تعالیٰ کی وحیاں لوگوں کو بتاتے رہے، قرآن اور سنت کو لوگوں کو سمجھاتے رہے، اور قرآن کے معیار سورت الحاقہ کے مطابق وہ بالکل 100% سچے نبی ثابت ہوئے۔ کریں بات۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جناب آ جائیں سورہ حاقہ والا جو میر صاحب نے ایک چکر دینے کیا اس میں کیا، اس کو بھی انشاءاللہ وائنڈ اپ چلے، میں اس کے لیے میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، یہ مناسب نہیں ہے۔ سورہ
اچھا میر صاحب میرا ٹائم اب شروع کریں کیونکہ درمیان میں شور بہت آ رہا تھا. اب میرا ٹائم شروع کیجیے گا پلیز. اچھا جی کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جناب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب لوگوں نے اس بات کو توجہ سے سننا ہے. میں نے جب ان سے مطالبہ کیا میں نے کہا میر صاحب آپ نے قرآن کی ایک آیت کوٹ کر کے کچھ اصول نکالے ہیں, ذرا اس آیت کو لگائیں, اس کو پڑھیں, وہاں سے اصول نکالیں. کیونکہ میر صاحب آپ نے تو مسلمات اور شرائط لکھی ہوئی ہے نا, وہاں پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے نا, آپ نے کہا کہ آپ پہلے قرآن سے چیزیں پیش کریں گے. آپ کو میں نے جب مطالبہ کیا قرآن کریم کی آیت کو لگا کے اس کو پیش کر کے اس سے نہ نکال کے, لوگوں کو پتا چل گیا کہ آپ نے قرآن کریم کی آیت سے کچھ نہیں نکالا, آپ نے تمام خانہ ساز باتیں کی ہیں. اچھا پھر کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ایک نبراس بھی ہے, ایک فلانی کتاب بھی ہے. اب میں دوسرے لوگوں کو خطاب کروں گا, میر جی سائل میں ہوں, معترض میں ہوں, منکر میں ہوں. آپ مجھے کیا کہتے تھے, آلے والا خط نہ پڑھو, میرے سوال کا جواب دو. تو میرے سوال کا جواب دینا آپ بھی. اب آپ لوگوں سے مخاطب ہونا شروع ہو گئے, یہ کیا بات ہوئی. اچھا اس کے بعد دیکھیں ذرا, میر صاحب نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں اپنی عقل سے کام لو. خدا کی قسم اب سنو سب لوگ جو عقل سے کام لیتے ہو. میر صاحب یہ بتا رہے ہیں جناب کہ نبوت کا معیار کیا ہے کہ ملہم جو ہے نا وہ 23 سال تک اگر اس کو کچھ نہ ہو, یعنی جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرے, جو آدمی ملہم من اللہ کا دعویٰ کرے, پہلے سارے لوگ بیٹھ کے 23 سال تک انتظار کریں کہ دیکھتے ہیں جی اگر تو 23 سال کے اندر نہ اس کو کچھ ہو گیا تو جھوٹ ہے ورنہ سچ ہے. سبحان اللہ. اور میر صاحب عقل کی دعوت اوروں کو دیتے ہو, خود بھی عقل استعمال کر لو. یہ کوئی معیار آپ نے بتایا ہے. جی آپ کے رہتے ہیں کوئی 10 منٹ 20 منٹ اگر لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے, میں لیتا ہوں. لے لیں. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں, شکریہ. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں میر صاحب کہ آپ نے لوگوں کو عقل کی دعوت دی, اس طرح اس بات کو ایڈریس کیجیے گا. کیسا معیار آپ نے بتایا کہ جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرے گا پہلے 23 سال تک لوگ بیٹھ کے دیکھیں. سبحان اللہ. اچھا اس کے بعد لوگوں سنو ذرا بات کو, ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے دن سے سچے تھے, وہ 23 سال کے بعد سچے ثابت نہیں ہوئے کہ کیونکہ 23 سال تک کچھ نہیں ہوا سچے ہو گئے. یہ اپنے خانہ ساز معیار ہمارے نبیوں پہ اپلائی نہ کرو. اچھا چلیں اب ٹائم کے ماں بات جی بہت شکریہ, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا عرض یہ ہے کہ دیکھیں ایک اور میں حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں کہ نبراس میں عبدالعزیز پرہاروی صاحب نے لکھا ہے کہ بعض جھوٹوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا جیسا کہ مسیلمہ یمامی اسود انسی وغیرہ نے, پس ان میں سے بعض قتل ہو گئے اور باقیوں نے توبہ کر لی. نتیجہ یہ ہے کہ جھوٹے مدعی نبوت کا کام چند دن سے زیادہ نہیں چلتا. یہ بھی نبراس میں لکھا ہوا ہے, کیونکہ اس سے اب امام ابن قیم ہے, یہ وہابی ہیں جناب, ہمارے جو مخاطب ہیں ابھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سنیوں کی کتابیں میرے سامنے نہ پیش کریں, میں سائل ہوں اور میں وہابی ہوں, میرے سامنے سنیوں کی کتابیں نہ پیش کریں. بھئی آپ تو 72 فرقوں کے نمائندے بن کے آئے تھے, اب آپ نے باقی فرقوں کو طلاق دے دی ہے کہ جب آپ نمائندے بنتے ہیں تو 72 فرقوں کے کتاب پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہابیوں کی پیش کرو, محمد حسین بٹالوی کو پیش کرتے ہیں اب کہتے ہیں اس کو پیش نہ کرو. عجیب بات ہے. اب امام ابن قیم وہابیوں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں, ایک عیسائی سے مناظرے کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ مدعی خدا پر 23 سال افترا کرتا رہے اور پھر بھی خدا اس کو ہلاک نہ کرے بلکہ اس کی تائید کرتا رہے, اور پھر وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. امام ابن قیم جو معیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے پیش کرتے رہے, آج ہم وہ معیار امام ابن قیم کے ماننے والے وہابیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. اگر یہ معیار مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی صداقت کا ثبوت نہیں ہے تو ابن قیم لوگوں کو فراڈ کرتا رہا, عیسائیوں کے سامنے وہ معیار پیش کرتا رہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا معیار بن ہی نہیں سکتا. قرآن کی آیت کو یہ جھٹلا دیتے ہیں, اپنے اماموں کو جھٹلا دیتے ہیں, محمد حسین بٹالوی کو جھٹلا دیتے ہیں, ابن قیم کو جھٹلا دیتے ہیں, عقائد کی کتابوں کو جھٹلا دیتے ہیں, لیکن اپنا غلط عقیدہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. اس کو کہتے ہیں ہٹ درمی. اگر آپ آنے سے پہلے اپنی عقل دریا میں نہ پھینک کر آئیں, ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ آئے. ہم تو صرف درخواست ہی کر سکتے ہیں, کریں بات. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا میر صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اتنے زیادہ جذبات میں آ گئے, فلانے کو پھینک دیا. اور بھائی آپ کو یاد کروایا ہے میر جی, آپ کو یاد کروایا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کے لیے پہلے قرآن ہے, آپ نے کہا تھا کہ آپ وحی سے باتیں ثابت کرتے ہیں, اور آپ نے کہا تھا کہ آپ کی جو وحی ہے وہ قرآن کریم میں سے آپ اس کو ثابت کریں گے.
تو آپ کو یاد کروا رہا ہوں بھائی، تو میرے پہ غصہ کیوں کر رہے ہو؟ اچھا دوسری بات یہ ہے، کہتے ہیں جناب کہ فلاں کو جھٹلا دیا، فلاں کو جھٹلا دیا. لوگوں ایموشنل ریٹرک کے پیچھے نہیں جانا. میر صاحب کے اور میرے درمیان مسلمات طے ہو چکے ہیں. اگر ان مسلمات میں یہ بات لکھی ہو کہ جناب فلانی چیز بھی کوٹ کریں گے، فلانی بھی کوٹ کریں گے، فلانی بھی کوٹ کریں گے، تو میں پابند ہوں. تو یہاں پہ میر صاحب کو یاد دہانی یہ کروائی جا رہی ہے کہ جو شرائط طے ہوئی ہیں، جو مسلمات طے، اس سے باہر کیوں جا رہے ہیں آپ؟ اس کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اچھا آخری بات اب سب لوگ دیکھ لیں جناب، لو تقول علینا والی آیت پیش کی. جب میں نے کہا کہ آیت سامنے لگاؤ نا، مجھ سے کیا مطالبہ کرتے تھے؟ آیت پوری پڑھیں، ثواب ملتا ہے. آیت لگاؤ پوری. آپ کے کسی معیار کے آیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اچھا ہم نے لوگوں کو بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک نعوذ باللہ کچھ نہیں ان کو ہوا، اس لیے سچے ہیں. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے پہلے دن سے سچے تھے. یہ آپ نے کیا بات کی ہے؟ اس کے بعد عقلی لوگوں کو دلیل یہ دی تھی کہ کیا پھر 23 سال تک انتظار کریں لوگ؟ آخری بات، اب جب تک آپ آیت لگا کے اپنا خانہ ساز یہ والا پروو نہیں کریں گے تو اس آیت پہ مزید کوئی بات نہیں ہوگی. آپ سب کچھ آیت میں سے نکالیں گے تب آگے بات ہوگی. اچھا بہت شکریہ جی. یہ دیکھیں جو معیار میں سنیوں کی مشہور عقائد کی کتاب شرح نصفی سے پیش کر رہا ہوں، نبراس سے پیش کر رہا ہوں، خود وہابی فرقے کے بہت بڑے امام جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد تھے امام ابن قیم سے پیش کر رہا ہوں، یہ اس کو کہہ رہے ہیں میرا خانہ ساز ہے. یعنی امام ابن قیم بھی احمدی تھے اور جناب محمد حسین بٹالوی صاحب بھی احمدی تھے، شرح نبراس لکھنے والا بھی احمدی تھا، وہ میرے ساتھ ملا ہوا تھا، میری پیدائش سے کئی سال پہلے جناب وہ لکھ کر چلا گیا. ایسی باتیں جس سے امتیاز صاحب اور ان کے باقی 72 فرقوں کے قائد غلط ثابت ہوتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ سچا ثابت ہوتا ہے. معیار وہ کیا لکھتے ہیں؟ کتاب کا نام ہے زاد المعاد، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 500. پھر زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ 500 پر لکھتے ہیں کہ ہم اس امر کا انکار نہیں کرتے کہ بہت سے جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہوئے اور ان کی شان و شوکت بھی ظاہر ہوئی، مگر ان کا مقصد کبھی پورا نہ ہوا اور نہ ان کو لمبا عرصہ مہلت ملی، بلکہ خدا نے اپنے فرشتے ان پر مسلط کر دیے جنہوں نے ان کے آثار مٹا دیے اور ان کی جڑیں اکھاڑ کر رکھ دی اور بنیادوں کو اکھاڑ پھینکا. یہی خدا کی اپنے بندوں میں جب سے دنیا بنی ہے، جب تک دنیا موجود رہے گی سنت ہے. مفسرین ان کی بھی میں عبارات پیش کرتا ہوں. یہ میں عبارت پیش کی ہے زاد المعاد سے ابن قیم کی. ان کی امتیاز صاحب کی کیا حیثیت ہے ابن قیم کے سامنے کہ ہم امتیاز صاحب کی باتوں کو سنیں اور ابن قیم کی باتوں کو چھوڑ دیں؟ بھئی اگر آپ کسی وہابی فرقے کے بندے سے پوچھیں گے جی امتیاز صاحب یہ بات کر رہے ہیں، ابن قیم صاحب یہ بات کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ لوگ امتیاز صاحب کی بات سنیں گے یا ابن قیم کی بات سنیں گے؟ ہم نے ابن قیم کے مانے ہوئے اصول کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو، جن کو خدا تعالی نے 28 سال تک مہلت دی کہ وہ خدا کا کلام لوگوں میں پہنچائیں، لوگوں کو خدا کے دین کی طرف بلائیں، سچا ثابت کر دیا ہے. امتیاز صاحب مانے یا نہ مانے. بہت شکریہ. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آپ لوگوں سے ابھی مخاطب تھے نا میر صاحب، یہ وہ آدمی ہے جناب میر صاحب، آپ کو تھوڑا یاد دہانی کروانی پڑتی ہے نا. ان کو کل کی بات ہے، ایک خاتون ان سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ خاتم یا خاتم کے معنی لسان العرب میں یہ لکھے ہوئے ہیں، اور لسان العرب مرزا صاحب کی پسندیدہ لغت ہے. آپ نے کہا جھوٹ بولا ہے لسان العرب والے نے، جھوٹ بولتا ہے. یعنی جب آپ کے سامنے ان مسلمہ لوگوں کی بات پیش کریں اور آپ سے اس کا جواب نہ بن سکے، وہ جھوٹ بولتے ہیں اور ہمارے سامنے آپ ان کو کوٹ کریں گے. سبحان اللہ. یہ کس کے مسلمات میں سے کوٹ کر رہے ہیں؟ ابن قیم نہ آپ کے مسلمات میں ہے نہ ہمارے میں ہے. لوگوں بات کو نوٹ کرو، اسے کہا جاتا ہے ایموشنل ریٹرک. ابن قیم نہ ان کے مسلمات میں نہ ہمارے. کیوں کوٹ کر رہے ہو؟ اگر یہاں پہ کوئی جج بیٹھا ہوتا نا تو مناظرے کے اصولوں کے خلاف جا کے آپ فارغ ہو چکے ہوتے. آپ مسلمات کے خلاف جا رہے ہیں. اچھا اگلی بات، خدا کی قسم سنے سب لوگ، اگر میر صاحب دکھا دیں کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نبی کے سچے ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ 23 سال تک وہ زندہ رہے اور اسے کچھ نہ ہو. آپ یہ اصول کہہ رہے ہیں، آپ یہ اصول بیان کر رہے ہیں. اللہ کی قسم یہ اصول آپ ان سے نہیں دکھا سکتے. جو اصول آپ کو بتایا ہے نا، یہ اصول ان سے نہیں دکھا سکتے. اچھا اس کے بعد دیکھیں سب لوگ نوٹ کریں،
جو قرآن کریم کی آیت میر صاحب پیش کرتے ہیں، میں انہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں یہ آیت لگائیں اور اس میں سے اصول نکالیں 23 سال والا، کیوں نہیں لگا رہے؟ ان کو پتہ ہے کہ آیت میں سے نہیں نکال سکتے، اس لیے کبھی چھپتے ابن قیم کے پیچھے، کبھی چھپتے نبراس کے پیچھے، کبھی چھپتے نافذانے کے پیچھے۔ اور بھائی آپ کے لیے حجت ہی نہیں ہے، خدا کے بندے اپنا عقیدہ ثابت کرنے آئے ہو، کیا کوٹ کر رہے ہو؟ مسلمات کے خلاف جانے کے باعث آپ تو یہ باتیں کوٹ نہیں کر سکتے تھے۔ اور میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ جو 23 سال پورے نہ بہت کرے شکریہ وہ جی، سچا ہے آپ کہ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، صرف 5 سیکنڈ، صرف 5 کر لیں سیکنڈ، صرف 5 سیکنڈ۔ کوئی مسئلہ۔ میں نے آپ سے میر صاحب بار بار سوال کیا ہے کہ جو 23 سال کی مدت پوری نہ کرے وہ سچا کہ جھوٹا ہے؟ شکریہ۔ اچھا جی، یہ میں دوبارہ اپنا ٹائم شروع کر لیتا ہوں۔ یہ جناب بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے حجت نہیں ہے، اور بھائی میں اپنے لیے جو حجت نہیں ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا ہے ابن قیم جو ہے وہ آپ سے بڑا عالم تھا، محمد حسین بٹالوی آپ سے بڑا عالم تھا، اور میں پبلک کو سمجھانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں۔ آپ تو عقل کو دریا میں پھینک کر آئے ہیں، آپ کو کون سمجھائے؟ اللہ نے کہا ہے عقل استعمال کرو، آپ کہتے ہیں میں نہیں کروں گا، میں نے تو دریا میں پھینک دی ہے۔ تو آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، آپ کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل کا ٹھیکہ لے کر نہیں آئے تھے کہ اس کو میں نے ضرور منوانا ہے، اس نے گردن کٹوا لی تھی لیکن حق کو قبول نہیں کیا تھا۔ آپ بھی ویسے ہی بننا چاہتے ہیں تو بنے رہیں، ہمارا کام ہے دلیل دینا، ہر وہ بندہ جس کی عقل قائم ہے وہ اس کو مان لے گا۔ دیکھیں مفسر ہیں فخر الدین رازی، تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 291 پر کہ یہ جو فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر یہ جھوٹا الہام بناتا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اس کی رگے جان کاٹ دیتے۔ یہ بطور مثال کے ذکر کیا ہے، جس طرح بادشاہ اس شخص کو جو جھوٹ موٹ اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتا ہے مہلت دیتا ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں تفسیر کبیر جلد نمبر 8 صفحہ 291 پر کہ خدا کی حکمت کے لیے یہی ضروری ہے کہ جھوٹے کو جلد برباد کر دیا جائے تاکہ صادق کے ساتھ کاذب بھی مل نہ جائے، مشتبہ نہ ہو جائے۔ امام جعفر طبری تفسیر ابن جریر جلد نمبر 29 صفحہ 42 اور متبع میمنیہ صفحہ 37 مصری میں لکھتے ہیں خدا تعالیٰ جھوٹے مدعی نبوت الہام کو فوراً سزا دیتا ہے اور قطعاً تاخیر نہیں کرتا۔ ثناء اللہ مرسری صاحب جو وہابی فرقے کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نظام عالم میں جہاں اور قوانین الہی ہیں وہاں یہ بھی ہے کہ کاذب مدعی نبوت کو سر سبزی نہیں ہوتی بلکہ وہ جان سے مارا جاتا ہے۔ مقدمات تفسیر سنائی صفحہ نمبر 17 لگائیں فتویٰ ثناء اللہ مرسری پر۔ اب جی ہو گیا ٹائم آپ کا میر صاحب، آپ خاموش جی ہوئے؟ جی آپ کا ٹائم ہو شروع گیا؟ کر دیا، میں دوبارہ ہاں جی میں دوبارہ شروع کر دیتا ہوں، آپ کا ٹائم آپ کر لیں جی۔ چلیں شکریہ جی، شکریہ۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لے جناب، چونکہ لوگ سن رہے ہیں اور لوگوں کے لیے بات واضح کرنی ہے، چونکہ ابھی ہم آخری آدھے گھنٹے میں داخل ہو چکے ہیں، تو لے جناب لو تقول علینا والا آرگومنٹ آپ کے لیے سمرائز کر دیتے ہیں جو انہوں نے پیش کیا۔ نمبر 1، ان سے مسلسل مطالبہ ہوا کہ سورہ الحاقہ کی آیت لگائیں اور اس سے اپنا 23 سال والا اصول ثابت کریں۔ یہ آپ کا اصول ہے، نہ انہوں نے آیت لگائی نہ کچھ کیا، یہ یہاں پہ ان کی بات ختم ہو چکی تھی۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے عقل کی بات کی تھی۔ ہم نے لوگوں کو بتایا کہ یہ جو میر صاحب بات بتا رہے ہیں نا، اس بات کے مطابق تو پھر جب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو پہلے لوگ 23 سال تک بیٹھ کے دیکھیں کہ اس کو کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور لوگوں اپنی عقل سے سوچ رہے کیا یہ معیار ہو سکتا ہے؟ اچھا، اس کے بعد تیسری بات یہ کہ میر صاحب نے یہ کہا، میں نے ان سے بار بار ایک بات پوچھی ہے اور ان کو پتہ ان سے میں نے پوچھی ہے، میں نے کہا ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کر کے 23 سال تک زندہ نہ رہے پھر وہ تو آپ کے اصول کے مطابق جھوٹا ہوا کہ نہ ہوا؟ دیکھیں نا، اس سوال کا جب یہ جواب دیتے تو ایکسپوز ہو جاتے، اس کا جواب دے ہی نہیں رہے۔ آخری بات، خدا کی قسم یہ جتنے نام لے رہے ہیں میں میر صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ ہم علیحدہ سے ایک ڈیبیٹ صرف اسی ٹاپک پہ رکھ لیں گے۔ اللہ کی قسم ہے ان ساروں میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی کہ نبی کی نبوت کے سچا ہونے کا معیار یہ ہے کہ 23 سال تک زندہ رہے۔ میرا میر صاحب کو اوپن چیلنج ہے اسی کی بھی چیز کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کا، یہ بالکل ان کے حوالے سے غلط بیانی کر رہے ہیں۔ شکریہ۔ اچھا جی، بہت شکریہ جی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ امتیاز صاحب کا مقولہ ہے کہ جنگ کے بعد اگر آپ کو کوئی بات یاد آ جائے تو وہ پھر فلانی جگہ پر مار لینی چاہیے۔ تو ابھی آپ کو موقع دے رہا ہوں، آپ کے اکابرین جس کو اکثر و بیشتر لوگ مانتے ہیں ان کے اقوال پیش کر رہا ہوں۔
جو ان کو کہنا ہے کہہ لیں. آپ کی ہر بات کا جواب آپ کے اکابرین نے دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی پہلے مر جائے تو اس کا کیا معیار ہے. 23 سالہ معیار وہ پیش کر رہے ہیں. لو تقول عین کی تفسیر وہ کر رہے ہیں. ساری باتیں تو پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں. میں نہ مانوں ہٹ درمی کہتے ہیں پنجابی میں. مرے تے مکرے دا کوئی علاج نہیں. میں نہ مانوں کا کوئی علاج نہیں. عقل دریا میں پھینک کر آئیں گے تو کچھ سمجھ نہیں آئے گی. عقل ساتھ لے کر آیا کریں, پھر ہو سکتا ہے سمجھ آ جائے. لیکن سارے لوگ تو دریا میں پھینک کر نہیں آئے نا. یہاں 700-800 بندہ دیکھ رہا ہے, 1000-2000 جتنے بھی ارد گرد کے فورم ہیں یا بعد میں دیکھے گا, سارے تو عقل دریا میں پھینکتے نہیں نا. سارے عقل استعمال کریں گے, ان کو سمجھ آ جائے گی. مولوی ثناء اللہ مرسری صاحب مشہور وہابی عالم تھے, اہل حدیث اخبار نکالتے تھے. وہ کہتے ہیں نظام عالم میں جہاں اور قوانین ہیں وہاں یہ بھی ہے کہ کاذب مدعی نبوت کو سرسبزی نہیں ہوتی بلکہ وہ جان سے مارا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ قوانین الہی ہیں. کہاں سے لیا قوانین الہی؟ مقدمہ تفسیر سنائی صفحہ نمبر 17. واقعات گزشتہ سے بھی اس امر کا ثبوت ملتا ہے کہ خدا نے کبھی کسی جھوٹے مدعی نبوت کو سرسبزی نہیں دکھائی. یہی وجہ ہے دنیا میں باوجود غیر متناہی مذاہب ہونے کے جھوٹے نبی کی امت کا ثبوت مخالف بھی نہیں بتلا سکتا. مسلمہ کذاب اور عبید اللہ انسی نے دعوی نبوت کیے اور کیسے کیسے جھوٹ خدا پر باندھے, لیکن آخرکار خدا کے زبردست قانون کے نیچے آ کر کچلے گئے. تھوڑے دنوں میں بہت کچھ ترقی کر چکے, مگر کب تک؟ مقدمہ تفسیر سنائی صفحہ نمبر 17. پھر کہتے ہیں دعوی نبوت کاذبہ مثل زہر کے ہے, جو کوئی زہر کھائے گا ضرور ہلاک ہوگا. صفحہ نمبر 17. کریں بات. جی آپ کا ٹائم ہے. جی شکریہ. چلے جناب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لے جناب سننے والے سب لوگ ذرا حوالہ نوٹ کیجئے گا. روحانی خزائن والیوم نمبر ان کا جو ہے نا 7, اس کے اندر ہے کتاب حمامت البشرا. یہ حمامت البشرا کا اردو ترجمہ جو جماعت نے خود پبلش کیا ہے, اس کا صفحہ نمبر ہے 200. سب لوگ سنیے گا. قتل کے ذریعے مرنا اللہ کے انبیاء کے لیے کوئی نقص نہیں اور ان کی کسر شان نہیں, اور نہ ہی ان کی عزت کے منافی ہے. اور کتنے ہی نبی ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے, جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کے والد حضرت یحییٰ علیہ السلام, جو کہ ہم عمر ہیں عیسیٰ ابن مریم کے. آپ کے حق کا مطلب کہہ رہے وہ قتل ہو گئے تھے, 23 سال پورے کر کے قتل ہوئے تھے. اور اصول وہ بنایا کرو جہاں پہ کھڑے ہو سکو. یہ بات ہوئی ختم. اب جناب آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جناب ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ جو ہم نے ان کو آرگیومنٹ کی ان کو سمرائز کرنا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی, ان کے اوپر ہم نے جو اعتراض وارد کیا ہے اس کو میر صاحب نے ہاتھ بھی نہیں لگایا, اور کیا کہتے ہیں جی میں معترض کے سائل کے سوالوں کے جواب دوں گا. اعتراض کیا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی نہ قرآن کے عقیدہ توحید پہ تھا, اور رسالت کے اندر سری کفریہ عقائد رکھنے کے باعث وہ آدمی کفر کا ارتکاب کر چکا تھا, عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصاً اور دیگر انبیاء کی. لیکن اس ٹائم میں نے مناظرے پیش کیے عیسیٰ ابن مریم کی مثال, ان کے اوپر تہمت لگا کے اپنے فتوے کی روح سے وہ کافر ہو چکا تھا. لوگوں پہ لانتے بھیج کے اپنے فتوے کی روح سے, نہ وہ صادق تھا نہ وہ مومن تھا. جو بندہ نہ صادق ہو نہ مومن ہو وہ کیسے اللہ کے نبی بن سکتا ہے؟ یہ سوالات آپ سے جو پوچھے کس کا آپ نے جواب نہیں دیا. مرزا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فنا کرنے کی صفت اور زندہ کرنے کی صفت اس کو دے دی ہے. سوری, مرزا صاحب نے کہا کہ ان کو دے دی گئی ہے. ٹھیک ہے, اب جو بندہ یہ بات کرے, یہ بندہ تو خدائی کا دعوے دار ہے. خدائی کے دعوے دار کو تو کافر ہوتے ہیں. ان کو آپ مجھ سے کیا منوانا چاہتے ہیں؟ شکریہ. جی بہت شکریہ. میں یہ آخری سوال کا جواب دے کر اپنا اگلا حوالہ پڑھتا ہوں. جناب, 2 مشہور وہابی ہوئے ہیں کہ جو کرسچنوں سے مناظرے کیا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور خدا ہی مانتے ہیں. 3 خدا, تثلیث وغیرہ قرآن میں بھی ذکر ہے. ان کا مطالبہ کرسچنوں سے ہوتا تھا, ایک ذاکر نائک صاحب اور ایک جناب احمد دیدہ صاحب, کہ خدائی کا دعویٰ ہم تب مانیں گے جب ان ایکوی ووکل سٹیٹمنٹ, یہ لکھ لیں, نہ سمجھ آئے تو بعد میں آڈیو میں سن کر, ان ایکوی ووکل سٹیٹمنٹ دکھائیں بائبل کے اندر سے جس میں یسوع نے کہا ہو میں خدا ہوں, میری عبادت کرو, آئی ایم گاڈ, ورشپ می. مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے ایسا کبھی نہیں کہا. یہ جھوٹے بہتان ہیں جو انبیاء کے منکر انبیاء پر لگاتے ہی رہتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن جو معیار میں نے پیش کیا, آپ کے دعویٰ سے پہلے کی زندگی پر کوئی اعتراض نہیں کر سکے, جس سے 100% حضرت یونس علیہ السلام کی نبوت ثابت ہوتی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہوتی ہے, مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی بھی نبوت ثابت ہوتی ہے. تفسیر روح البیان
جلد نمبر 4 صفحہ 462 پر ہے کہ اس آیت میں تنبیہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کوئی الہام بنا کر لاتے یا جو وہی خدا کی طرف سے نازل ہوتی ہے اس میں ایک حرف بھی بڑھاتے یا کم کرتے تو خدا تعالیٰ آپ کو سزا دیتا، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی نظر میں سب دنیا سے معزز ہیں۔ پھر اگر کوئی دوسرا اس طرح پر افترا کرے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ ثابت ہوا کہ مسیح موعود علیہ السلام سچے تھے اپنے دعویٰ جات میں، الہام کے دعویٰ میں، اس کے علاوہ جو بھی دعوے کیے، کیونکہ وہی معیار جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ثابت ہوتے ہیں، اسی معیار سے مسیح موعود علیہ السلام 28 سال تک اس دعویٰ پر قائم رہنے کے باوجود خدا تعالیٰ نے داہنے ہاتھ سے پکڑ کر ان کی شاہ رگ نہیں کاٹی، ان کے بعد بھی ان کا سلسلہ جاری ہے اور دنیا میں اسلام کی بہترین تبلیغ کر رہا ہے۔ ابھی امتیاز صاحب آپ بات کر لیں، بہت شکریہ۔ اچھا میر صاحب، اس سے پہلے کہ میں بات کروں ایک ریکویسٹ آپ کو میں یہ کر دوں کہ جس وقت میری آخری ٹرن آئے گی نا تو آپ نے مجھے ایڈوانس میں بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ جی گھڑی پر دھیان رکھیں، 40 منٹ پر ختم ہو جانا ہے، اس پہ آپ کر لیں، میں بھی کوشش کروں گا۔ ہاں جی، کائنڈلی مجھے بتائیے گا جب میری لاسٹ ٹرن ہوگی، اس کے بعد آپ نے آخری بات کرنی چونکہ آپ مدعی ہیں، اس لیے مجھے بتائیے گا جب میری لاسٹ ٹرن ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ میر صاحب جی کریں، بعد میں ٹائم شروع کرتا ہوں۔ چلیں اب شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جناب، اب سب لوگوں نے ایک بات کو توجہ سے سننا ہے۔ عبدالغفار جنبہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو ان کے دعویٰ میں سچا مانتا ہے، اس آدمی نے 1990 سے الہام اور ملہم ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ کیوں نہیں مانتے آپ ان لوگوں اس کو؟ 1990 سے آج تک دیکھ لیں، 34 سال ہو گئے، مانو اس کو یا جواب دو، کیوں نہیں مانتے اس کو؟ اچھا، بہاءاللہ ایرانی، اس نے اپنے دعوے کے بعد 40 سال تک زندہ رہا۔ کہاں گیا آپ کا معیار؟ اگر آپ نے اپنے معیار پہ کھڑے ہونا ہے نا تو آپ کو عبدالغفار جنبہ کو بھی آج ماننا پڑے گا ملہم من اللہ، اور آپ کو ماننا پڑے گا بہاءاللہ اپنے دعوے میں سچا تھا۔ کون سے آپ کے معیار ہیں؟ اچھا، اس کے بعد دیکھیں ذرا آخری بات جو کرنا وہ بڑی اہم ہے، لوگوں سنو توجہ سے بات کو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام قتل کیے گئے، مرزا صاحب نے اس بات کا اقرار کیا، ہم نے حوالہ پیش کر دیا ہے۔ وہ سچے تھے کہ جھوٹے تھے؟ کیا وہ 23 سال پورے کر کے قتل ہوئے تھے؟ اس کا جواب دے ذرا، اس کا جواب آپ کے ذمے ہے۔ کون سے آپ پیاروں کی باتیں کر رہے ہیں؟ اچھا، اس کے بعد دیکھیں جناب، جو بنیادی چیزیں ہیں وہ آرگیومنٹ ہمارا کیا ہے، جس آرگیومنٹ کو یہ بند ہاتھ بھی نہیں میر صاحب لگا رہے۔ آرگیومنٹ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ نہ اس کا عقیدہ توحید درست ہے، نہ اس کا عقیدہ رسالت درست ہے۔ انبیاء کی انہوں نے توہین کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو بندہ لعنت بازی کرے نہ وہ صادق ہے نہ ہی وہ بندہ مومن ہے، اور جو بندہ اپنے فتوے کی روح سے نہ صادق ہے نہ مومن ہے، اس کو کیا منوانا ہے اپنے میرے سے؟ اور سب لوگ نوٹ کریں، میر صاحب نے مرزا صاحب کی عقیدہ توحید پہ بارے جو میں نے اعتراض وارد کیے کوئی جواب نہیں دیا۔ میر صاحب نے کوئی جواب نہیں، جو میں نے بات کی کہ آپ کے حکم عدل جس کو آپ منوانا چاہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرض منصبی کو پورا کر کے نہیں گئے جو اللہ نے ان کے ذمہ لگایا تھا۔ یہ کفر ہے، کیونکہ آپ کے مرزا صاحب نے کیا معیار دیا کہ مامور بن اللہ اپنا کام پورا کر کے جاتا ہے۔ بہت شکریہ جناب۔ ہاں جی، اچھا، عرض یہ ہے کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صداقت کی جو دلیل میں نے دی ہے کہ جیسے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ابن قیم نے اور مختلف مفسرین نے، فخر الدین رازی نے، ثناء اللہ امرسری وہابی وغیرہ نے جو دی ہے، تو وہ معیار جو انہوں نے قائم کیا ہے اس کو ماننے کے لیے بھی یہ تیار رہے اور ان کو بھی جھوٹا ثابت کر رہے ہیں۔ اب یہ آئے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرف، جی حضرت یحییٰ علیہ السلام تو شہید ہو گئے، تو پھر یہ جناب کیسے معیار جو ہے وہ صحیح ہے؟ بھئی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی مہلت اللہ جس کو دے دیتا ہے وہ سچا ہو جاتا ہے اگر اس کا یہ دعویٰ ثابت ہو جائے۔ آپ نے بہاءاللہ ایرانی کا نام لیا، عبدالغفار جنبہ کا نام لیا، 1990 میں کہاں اس نے اپنا الہام شائع کیا، اور آج تک وہ کون سی جگہ ہے جہاں پبلک میں وہ اپنے الہامات شائع کر رہا ہے؟ اگر وہ کر رہا ہے تو جس معیار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ثابت ہو گئے ہیں، ابن قیم کہتا ہے، اس معیار سے پھر آپ جنبہ صاحب کو کیوں نہیں سچا مان رہے؟ اگر جنبہ صاحب کو آپ نہیں مان رہے، اس لیے نہیں مان رہے کہ آپ کو ان کے پاس کوئی سچے ہونے کی دلیل ہی نہیں ہے۔ میں ان کو اس لیے نہیں مان رہا کہ یہ جو معیار پیش کیا گیا ہے
اس کے مطابق وہ پورے نہیں اترتے. اگر پورے اترتے ہوں تو میں مان لوں گا. بہاءاللہ ایرانی کا بھی آپ دعویٰ ثابت نہیں کر سکتے کہ کس طریق کو اس نے الہام شائع کر کے مسلسل 23 سال یا 28 سال تک وہ الہام شائع کرتا رہا ہو. اس کے ثبوت فراہم کریں, ہم اس پر غور کر لیں گے. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے, یہی جماعت احمدیہ کا مذہب ہے. لیکن مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ 165 پر یہ بھی فرمایا ہے کہ عادت اللہ اسی طرح پر ہے کہ اول اپنے نبیوں اور مرسلوں کو اس قدر مہلت دیتا ہے کہ دنیا کے بہت سے حصے میں ان کا نام پھیل جاتا ہے اور ان کے دعویٰ سے لوگ مطلع ہو جاتے ہیں, پھر آسمانی نشانوں اور دلائل عقلیہ اور نقلیہ کے ساتھ لوگوں پر حجت تمام کر دیتا ہے. بات کریں پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں. اچھا جناب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب لوگ اس حوالے کو نوٹ کر لیں, یہ ان کے سارے مذہب کے لیے ایک زہر قاتل کی طرح ہے, ان کے باطل عقائد کے لیے. دیکھیں ذرا, مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بات لکھی ہے, تفسیر مسیح موعود والیوم نمبر 3 صفحہ نمبر 397 سورہ نساء کی تفسیر میں. انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی نبی کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف رفع روحانی ہوگا, اس کی شرط ہے میر صاحب, اس کی شرط ہے کہ اس نبی کو تبھی موت آئے. آپ نے مان لیا, آپ کے حکم مودن نے مان لیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تبھی موت نہیں آئی, تو مجھے بتائیں, مرزا صاحب نے کہا کہ جس نبی کا پھر رفع روحانی نہ ہو, نعوذ باللہ, وہ پھر اس کا الٹ کیا ہے, ملعون ہے, اس کی نجات نہیں ہوتی. آپ نے اس بات کو ایڈریس کرنا ہے, چونکہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا. آپ نے بتانا ہے, آپ کو حوالہ دے دیا ہے. مرزا صاحب نے کہا کہ نبی کے رفع روحانی کی شرط ہے کہ وہ صرف تبھی موت مرے گا, اگر تبھی موت نہیں مرے گا تو رفع روحانی نہیں ہوگا, اور رفع نہ ہونے کا مطلب کیا, ملعون ہوگا. آپ ذرا آئیں نا اس معیار کے اوپر. اچھا, اس کے بعد ابھی آپ نے اپنا جواب مکمل نہیں کیا بہاء اللہ ایرانی کا اور جنبہ کا, جب کرے گا اس پہ بات کر لیں گے. اچھا, اس کے بعد جناب اگلی بات دیکھیں ذرا, کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مذہب ہے. آپ کو اپنے مذہب کا پتہ ہی نہیں ہے. میں میر صاحب آپ کو کہتا ہوں, آپ نے اپنے سامنے قرآن پہ حلف دے کے بات کرنی ہے. کیا آپ کو یہ بات اس سے پہلے پتا تھی کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ نبی کا رفع روحانی نہیں ہوگا اگر تبھی موت نہ مرے؟ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کہہ رہا ہوں, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, آپ کو پتا تھا اپنے مذہب کا؟ آپ کہتے ہیں ہمارا مذہب ہمارا مذہب, آپ کو پتہ نہیں اپنے مذہب کا. آپ نے سوال کا سب سے پہلے جواب دینا, میری درخواست ہے آپ سے, حلفاً جواب دینے. کہ آپ کو پتا تھا کہ مرزا صاحب کے مذہب میں نبی کا رفع روحانی صرف تب ہوگا جب وہ تبھی موت مرے, ورنہ وہ ملعون ہوگا؟ بتائیں اگر آپ اس بات کو جانتے تھے پہلے. شکریہ. اچھا جی, بہت شکریہ جی. اچھا, یہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو انہوں نے بات کی ہے, اس سے بھی ہماری بات غلط ثابت اس لیے نہیں ہوتی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام 23 سال سے پہلے ہی شہید کر دیے گئے تھے. وہ معیار تو ادھر ہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 23 سال تک مہلت دی ہے. اب 23 سال کی مہلت سے زیادہ مہلت خود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دے دی. امام ابن قیم سے ہم نے 23 سال کی مہلت ثابت کر دی. تفسیر جو ہے اس میں سے ہم نے ثابت کر دی. جناب جو ثناء اللہ امرتسری صاحب ہیں, اس سے عقائد نصفی سے مشہور عقیدے کی کتابوں سے ہم نے ثابت کر دیا کہ خدا تعالیٰ جھوٹوں کو 23 سال تک مہلت نہیں دیتا. جس کو 23 سال یا اس سے زیادہ خدا تعالیٰ مہلت دے, وہ مسلسل خدا تعالیٰ کی وہی لوگوں میں شائع کرتا رہے, وہ ضرور سچا ہے, وہ ضرور سچا ہے, وہ ضرور سچا ہے. خدا تعالیٰ کے قرآن کی جو آیت ہے وہ اس کو سچا ثابت کرتی ہے. اس امت میں گزرنے والے مختلف فرقوں کے بڑے بڑے علماء اس کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں. اگر کوئی آج کرسچن آ کر پوچھے کہ بھائی ابن قیم جس دلیل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ثابت کرتا رہا تھا, یہ مرزا جیسے آپ ابھی جمع کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, وہ پوچھے گا بھائی اس دلیل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ثابت ہوتے ہیں جن کو اللہ نے 23 سال مہلت دی, تو مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو 28 سال مہلت دی. انہوں نے 1880 میں اپنی کتاب براہین احمدیہ شائع کی, جس کے اندر وحی و الہام انہوں نے ساری دنیا کے سامنے شائع کیے. پھر اس کے بعد مسلسل 28 سال وہ لوگوں میں اپنی کتابیں شائع کر کر کے دور دور تک بھجوائیں. پورے ہندوستان کے لوگوں کو, دنیا کے اثر حصوں کو پتا چل گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ کیا ہے. یہ ان کی صداقت پر ایسی دلیل ہے جس کا رد قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا. اگر قبروں سے مردے بھی اٹھ کر آ جائیں, ابن قیم صاحب بھی آ کر یہ کہہ دینا, پھر بھی ثابت نہیں کر سکتے. بہت شکریہ.
اچھا جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب دیکھیں، اگر آپ سوالوں کو اس طرح ڈاج کریں گے، سائیڈ سٹیپ کریں گے تو یہ مناسب نہیں ہے. ہم اپنے وقت کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ آپ نے حلفاً یہ بات بتانی ہے کہ کیا آپ کو پتا تھا کہ مرزا صاحب کا یہ مذہب ہے کہ جو نبی طبعی موت نہیں مرے گا اس کا رفع روحانی نہیں ہوگا، نعوذ باللہ، لہذا وہ ملعون ٹھہرے گا. تو آپ نے میرے سوال کا جواب دینا، کیا آپ کو اس بات کا پتا تھا؟ چلے، ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے، اور سارے آپ کے ختم ہو گئے آرگیومنٹ جو آپ نے اتنی مہلت دے دو، فلانا کر دو. اور مرزا صاحب نے جب یہ کہہ دیا کہ طبعی موت سے مرنا یہ شرط ہے نبی کے رفع روحانی کے لیے، ٹھیک ہو گیا. اور آپ نے تسلیم کر لیا، اور مرزا صاحب نے تسلیم کر لیا کہ زکریا اور یحییٰ علیہ السلام وہ طبعی موت سے نہیں مرے، تو پھر وہ کون ہے آپ کے مذہب کے مطابق؟ اور آپ کو اس کا پتہ بھی نہیں تھا. اس کے بتائیں کیا پتہ تھا آپ کو اس بات کا؟ اچھا، اس کے بعد آپ یہ کیا جناب کہ وہ ابن قیم سے آپ نے یہ کر دیا. ابن قیم اور تمام وہ چیزوں کو کوٹ کر کے اگر یہاں مناظرے میں آج کوئی جج بیٹھا ہوتا تو آپ بے اصولی کا ارتکاب کر کے پہلے فارغ ہو چکے تھے. آپ کے میری شرائط مسلمات طے ہو چکے ہیں. میں نے بار بار آپ سے کہا ہے کہ لوگوں کو بتایا کہ وہاں پہ شرائط میں کیا لکھا تھا، مسلمات میں کیا لکھا تھا. وہاں پہ لکھی تھی بات کہ آپ ان چیزوں کو کوٹ کریں گے. اب لوگوں کو آپ تاثر دے رہے ہیں. میں نے آپ کو چیلنج دے دیا ہے، کرے منظور میرے خدا کی قسم کسی معتبر مسلم عالم نے یہ بات نہیں کی ہے کہ کسی نبی کے سچا ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ 23 سال تک زندہ رہے. آپ نے تو مت لگا سب کے اوپر. میرا اوپن چیلنج آپ کریں اس کو تسلیم ذرا. شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. پتہ نہیں کہاں سے ایک پرچی پڑھ کر آ گئے ہیں اور بار بار مجھے ایسے دکھا رہے ہیں جیسے آپ بہت بڑے عالم ہیں اور بڑی ریسرچ کر کے آپ نے ایک نیا حوالہ ڈھونڈ لیا ہے. بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. ایک کھیل ہے اورنگ سلیمان میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے. کہنے والے بڑا کچھ کہہ گئے ہیں جناب، باتیں کرنی بڑی آسان ہے. یہ روحانی خزائن اللہ کے فضل سے میں نے لفظ ساری پڑھی ہوئی ہے اور ہمیں اپنے عقائد کا پتہ ہے. آپ کو نہیں پتا تھا کہ جناب آپ کے بزرگ کیا لکھ گئے ہوئے ہیں. اور جب میں نے دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے تو اصل میں نے اپنے اماموں کو جھوٹا ثابت کرنا ہے، محمد حسن بطالوی کو جھوٹا ثابت کرنا ہے، ابن قیم کو جھوٹا ثابت کرنا ہے، ثناء اللہ امرتسری کو جھوٹا ثابت کرنا ہے، عقائد نسوی لکھنے والے کو جھوٹا ثابت کرنا ہے. جن معیاروں کو پہلے ہم مان چکے ہیں، جن 72 فرقوں کے آپ نمائندے بن کر آئے ہیں، ان 72 فرقوں کے اماموں کو جھوٹا ثابت کرنا ہے. اب مجھے جھوٹا ثابت کرنے نہیں آئے. پچھلی دفعہ آپ قرآن کو جھوٹا ثابت کر گئے، آج اپنے اماموں کو جھوٹا ثابت کر گئے. بہت مبارک ہو، آپ کے بڑے مار کا مارے ہیں. جب عقل کو دریا میں پھینکے نا، اس کا یہی انجام ہوتا ہے. میری درخواست ہے سب لوگوں سے کہ عقل استعمال کرے. عقل قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا تاقلون، افلا تاقلون. عقل استعمال کریں. جو بھی آپ کو یہ مشورہ دے کہ بات سننے سے پہلے عقل کو دریا میں پھینک دے، اس کی بات نہ سنیں. وہ آپ کو قرآن سے دور لے کر جا رہا ہے. قرآن کی ہدایت ہے کہ عقل استعمال کرو. دیکھیں، محمد حسن بٹالوی صاحب مقدمہ تفسیر سنائی میں انہی باتوں کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو نبی قتل ہوا جھوٹا ہے، بلکہ ان میں عموم مطلق ہے. عموم مطلق کا کس کو پتا ہے؟ نام کہنا کہ جی میں علماء کوثل کا ممبر ہوں آسان ہے، لیکن عموم مطلق کا پتہ ہی نہیں کیا چیز ہوتی ہے. یہی یعنی یہ ایسا مطلب ہے کہ جو شخص زہر کھاتا ہے مر جاتا ہے. اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ ہر مرنے والے نے زہر ہی کھایا ہوگا، بلکہ یہ مطلب ہے جو کوئی زہر کھائے گا وہ ضرور مر جائے گا. اور اگر اس کے سوا بھی کوئی مرے، ہو سکتا ہے اس نے زہر کھایا ہو سکتا ہے نہ کھایا ہو. نہ سمجھ آئے تو اگلی دفعہ پھر بتا دوں گا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو سب لوگوں کو میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ دے کے خاص طور پہ احمدیوں سے کہہ رہے ہیں، یہ بات نوٹ کریں ذرا. میں نے اس سے پہلے حوالہ دے دیا، اس کو سن لیجئے گا. مرزا غلام احمد قادیانی نے اصول دیا کہ نبی کا روحانی رفع، اللہ کی طرف اس کے درجات کی بلندی صرف تب ہوگی اگر وہ طبعی موت سے مرے. اور اس کے بعد تسلیم کیا کہ زکریا اور یحییٰ دونوں نبی طبعی موت سے نہیں مرے بلکہ قتل کیے گئے. اور لوگوں فیصلہ کرو، مرزا غلام احمد قادیانی کے مذہب کے مطابق یہ دونوں نبی سچے نبی تھے پھر؟ اور اس بات کا ان کو پتہ بھی نہیں تھا اور اب اس کا جواب بھی دے رہے. میں نے کہا تھا کہ کہو، اور اگر آپ کو پتہ تھا اس بات کا تو پھر آپ نے کیا بددیانتی نہیں کی ہے کہ پتہ ہونے کے باوجود آپ اس بات کو چھپا گئے. اچھا، اس کے بعد بہاء اللہ کا بھی آپ نے جواب دینا ہے. بہاء اللہ اور جبا کا جواب آپ دے رہے تھے، وہ بھی باقی وہ جواب مکمل دے. کہتے ہیں عیسائی آپ سے پوچھے، جب عیسائی ہم سے پوچھے گا نا، کوئی بندہ آپ کو بلانے نہیں آئے گا، ہم خود عیسائی کو جواب دیں گے. آپ عیسائی نہیں ہیں. آگے چلیں. کہتے ہیں وہ شعر پڑھے تماشا ہوتا ہے میرے آگے. ہمارے لیے تماشے نہیں ہیں یہ. آپ کہتے ہیں رشیدیہ پڑھی ہے، آپ نے پڑھی ہے رشیدیہ؟ مناظرے کو تماشا کہتے ہیں. مناظرے میں دونوں فریق
एक बात पे हक पे पहुंचने की जस्तजू कर रहे हैं। आपके तमाशा लगाया हुआ आपने, ये तमाशा आपके लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। शुक्रिया। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया है जी। देखें, जो भी मैंने कुरान करीम की आयत, माइक म्यूट कर लें, जो भी मैंने कुरान करीम की आयत पेश की हैं, आप सब देख रहे हैं कि इन्होंने उसका रद्द नहीं किया। मैंने अपने दावा की दलील जो कुरान से 2 आयत से दी है, उसका रद्द इन्होंने नहीं किया। ये मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की किताब पर मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात करते रहे, जो कि उनके दावा के बाद वाली जिंदगी पर है। कुरान के मुताबिक अभी तक ये पिछले 3 घंटे इन्होंने अपना जोर लगाया, लेकिन मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के दावा 1880 से पहले कोई एतराज ना कर सके। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिस दलील से सच्चे साबित हुए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दलील से सच्चे साबित हुए, उसी से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम भी सच्चे साबित हुए। फिर वो लौ तकव्वल अलैना पर भी इन्होंने कोई गुफ्तगू नहीं की, और उस पर जो भी इन्होंने एतराज किया उसका जवाब इनके घर से मैंने ये कहते हैं जी आपको पता था तो आपने बादयानती की है। भाई आपने बादयानती नहीं की, जो इब्ने कय्यम का कौल छुपा लिया, जो इसनाउल अमृतसरी के कौल छुपा लिए, मोहम्मद हसन बटालवी का 161 सफ़े का, आप वहाबियों की दुनिया की किसी वेबसाइट पर वो 160 सफ़े का रिव्यू मौजूद नहीं है। क्यों छुपाते हैं, क्यों बादयानती करते हैं लोगों के साथ? अहले हदीस अखबार दुनिया की किसी वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। क्यों बादयानती करते हैं, क्यों अपने बुजुर्गों के अकायद छुपाते हैं, जिसमें वो अहमदियों को मुसलमान लिखते रहे हैं कि अहमदी मुसलमान है, इनके पीछे नमाज पढ़ना जायज है। वो खुद लाहौरियों के जलसों पर जाते थे, जो अहमदी थे, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम को मानते थे, उनके पीछे नमाजें पढ़ते रहे हैं। आप बादयानती अपनी देखे, दूसरे को बादयानत कहने से पहले पहले शीशा देख कर गा रहे हैं कि हम क्या हैं। बाकी आगे है, लिखा हुआ है तफसीर सनाई में, वो कहते हैं कि जनाब यही तमसील है दावा नबूवत काजबा मिसल जहर के है, जो कोई जहर खाएगा हलाक होगा, अगर इसके सिवा भी कोई हलाक हो तो मुमकिन है। हाँ, ये ना होगा कि जहर खाने वाला बच जाए। ये उन सारे एतराजों के जवाब हैं जो अभी तक इन्होंने इकट्ठे किए थे। एतराज कहां से दिया है? इनके घर से, जिनको ना झूठा कह सकते हैं ना धोखेबाज। बहुत शुक्रिया जी, करें बात। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरी बात को पहले एड्रेस करते हैं। कह रहे हैं आपके सारे एतराजों के जवाब हैं। मीर साहिब, बार बार मुतालबा कर रहा हूँ, लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह आज बता दिया है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का मजहब क्या था कि जिस आदमी की, जिस नबी की तबई मौत ना हो, उसका रूहानी रफा नहीं होता। और मिर्जा साहब का मजहब क्या है कि जब रूहानी रफा ना हो तो वो मलऊन है, उसकी निजात नहीं होती, वो शैतान की तरफ जाता है। जकरिया और याहिया दोनों की तभी मौत नहीं हुई है। मिर्जा साहब के मजहब के मुताबिक नाउज बिल्लाहि मिन जालिक, ये दोनों के दोनों नबी झूठे हैं, नाउज बिल्लाह, मलऊन है, नाउज बिल्लाहि मिन जालिक, ना उनकी निजात है, वो शैतान की तरफ गए हैं। इसका आपने दिया जवाब। इसका जवाब आपकी सारी जमात मिलकर नहीं दे सकते। आपने मुझे क्या जवाब देना है? अच्छा, आगे आते हैं। कहते हैं जी कि मैंने बटालवी का ये कोट कर दिया। मैंने बार बार लोगों की तवज्जो इस तरफ दिलवाई है कि जो बटालवी, नबरास और फलाने, ये सारे कोट करके आपने मुसल्लमात मुनाजरा, शराइत मुनाजरा के खिलाफ वर्जी की है। ये तो इत्तेफाक की, लेकिन ये तो आपकी ब्रॉड है, कोई जज भी नहीं बैठा हुआ। वरना अगर कोई मुनाजरे में जज बैठा हो ना, तो मैं उससे मुतालबा करता कि मुसल्लमात और शराइत के खिलाफ जाके ये क्या मुझे कोट करना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद कहते हैं जी कि मैंने जो है ना लो तकव वाला, हाँ, इब्न कय्यम ने ऐसे मैंने बदयांती कर दी। मैंने आपको चैलेंज दिया है, अपनी अगली बारी में आके कबूल करो मेरे चैलेंज को। खुदा की कसम, इब्न कय्यम हो या कोई मोतबर मुस्लिम आलिम हो, किसी ने ये बात नहीं की है कि नबी के सच्चे होने की शर्त है 23 साल तक जिंदा रहे। आप तो मत लगाते हैं लोगों पे। मेरा ओपन चैलेंज कबूल करें, निकले मैदान में, लाए इब्न कय्यम को, हम दोनों बैठ के पढ़ेंगे, लो फैसला करेंगे। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब गौर करें इस बात पर कि इम्तियाज साहब इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जितने भी हवाले मैंने इनके जो मन गढ़ंत ख्यालात थे उनके रद्द में पेश कर किए हैं, उनका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके सामने ये लाजवाब हो चुके हैं। क्यों? वो इनके जितने भी एतराजात थे उसके जवाबात उसमें मौजूद हैं। मैं आराम से वो दोबारा पढ़ देता हूँ। सनाउल अमृतसरी वहाबी साहब का वो असूल जो इनके एतराजात के जवाब में वो पेश कर रहे हैं। कहते हैं इससे कोई ये ना समझे कि जो नबी कत्ल हुआ वो झूठा हो जाता है, बल्कि इनमें अमूम मुतलक है। इसमें क्या है? अमूम मुतलक। वो क्या होता है? यानी ये ऐसा मतलब है जो शख्स जहर खाता है मर जाता है,
اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ ہر مرنے والے نے زہر بھی کھائی ہے، بلکہ یہ مطلب ہے جو کوئی زہر کھائے گا وہ ضرور مرے گا، اور اگر اس کے سوا بھی کوئی مرے، ہو سکتا ہے اس نے زہر نہ کھائی ہو۔ یہی تمثیل ہے دعوی نبوت کاذبہ مثل زہر کے ہے، جو کوئی کھائے گا ضرور ہلاک ہوگا، اگر اس کے سوا بھی کوئی ہلاک ہو۔ ممکن ہے، ہاں یہ نہیں ہوگا کہ زہر کھانے والا بچ ہی جائے۔ مقدمہ تفسیر سنائی صفحہ 17 کا حاشیہ۔ سچ ہے مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، واہ رے جوش جہالت خوب دکھلائے ہے رنگ، جھوٹ کی تائید میں حملے کرے ہے بار بار، کہ خدا تعالیٰ ایک جھوٹے کی ہی تائید کرتا جا رہا ہے۔ 28 سال تک اس کو قتل ہونے سے بچایا، اس کو جناب فنا نہیں ہونے دیا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے جو پودا لگایا اس کی حفاظت کی، نہ اس کو قتل کرنے کی کسی میں جرت ہوئی، حالانکہ وہاں عام لوگ قتل ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد اس سلسلے کو قائم کیا، اس میں خلافت کا سلسلہ قائم کیا جو آج تک قائم ہے اور دنیا میں اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے۔ بہت شکریہ جی، کریں بات۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں نے ان کو بتایا کہ آپ کے مرزا صاحب کا اصول سنیں، میر صاحب آج لکھنا بھول تو نہیں گئے، مرزا صاحب نے کہا کہ نبی کا رفع روحانی اس کی طبعی موت پہ موقوف ہے۔ اللہ اکبر، ختم۔ یہ آپ جن کو کوٹ کر رہے ہیں نا، وہ سارے ختم ہو گئے آپ کے۔ وہ آپ کے حق بدل کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی کا رفع روحانی طبعی موت پہ موقوف ہے۔ بڑے آپ کہتے ہیں آپ کی اصطلاحات کی سمجھ ہے، اس کا جواب دیں۔ طبعی موت پہ موقوف ہے۔ اور جب انہوں نے مان لیا کہ زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کی طبعی موت نہیں ہوئی، خدا کی قسم مرزا غلام قادیانی کی ساری جماعت اس بات کا جواب نہیں دے سکتی ہے کہ پھر ان کے نزدیک زکریا اور یحییٰ کون ٹھہرے۔ طبعی موت پہ موقوف ہے، اور جب رفع نہ ہو تو نعوذ باللہ نکرے کفر نہ باشد، انہوں نے کہا وہ ملعون ہے، اس کی نجات نہیں ہوگی، وہ شیطان کی طرف جائے گا۔ آپ کے مذہب کے مطابق یہ دونوں انبیاء نعوذ باللہ تمام چیزوں کے اندر آ گئے ہیں۔ آپ کی ساری جماعت اس کا جواب نہیں دے پاتی۔ رفع روحانی طبعی موت پہ موقوف ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جو ہے نا عبدالغفار جنبہ اور باؤلہ کا جواب دیں۔ وہ جواب آپ دے رہے تھے، آپ نے آدھا جواب دینے کے بعد آلے والا خط شروع کر دیا۔ باؤلہ ایرانی اور عبدالغفار جنبہ کو کیوں نہیں مانتے، ان کا جواب دیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے یہ کہا جناب کہ ہاں، آپ اس کے بعد پھر جناب وہ درمیان میں نا کوٹ کرتے بٹالوی کا ریویو فلانے کا ڈمکانے کا۔ میں بار بار لوگوں کو ایک بات بتا رہا ہوں، میر صاحب یہ ساری چیزیں بٹالوی فلاں فلاں کو کوٹ کر کے مناظرے کے اصولوں کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پہ تو کوئی جج نہیں ہے نا، ہم کس سے منصفی چاہیں؟ جی میر صاحب۔ اچھا جی، بہت شکریہ جی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں قرآن کریم کی 2 آیات پیش کر کے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت ثابت کر چکا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یعنی جب 2 قرآنی آیات پر کوئی بھی رد پیش نہ کر سکے، اور دلیل ہماری اللہ کے فضل سے دونوں آیات سے قائم ہے، اور دونوں آیات سے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ سچا ثابت ہو رہا ہے۔ اب ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے تحت یہ ایک حوالہ پکڑ کر اس پر لگے ہوئے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام کو اور زکریا کو ملعون مانو، ان کو جھوٹا مانو، ان کو شیطان کا پیروکار مانو، اور یہ مانو اور وہ مانو۔ اور بھائی جو 2 آیات پیش کی ہیں، جو میرا دعویٰ تھا اس پہ جو میں نے قرآن کی آیت پیش کی ہے کہ ان کی دعوے سے پہلے کی زندگی پر کوئی اعتراض پیش کرو، وہ پیش نہیں کر سکے۔ ہم نے ان کے امام اور ان کے بزرگ محمد حسین بٹالوی صاحب کا، جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ان کو بڑی اچھی طرح بچپن سے جانتے ہیں، ان کے ساتھ پڑھتے رہے ہیں، ان کا ہم نے جناب ثبوت دکھا دیا کہ یہ بہت ہی متقی اور پرہیزگار تھے۔ براہین احمدیہ کی 4 جلدوں سے اسلام کی ایسی خدمت کی ہے کہ 1400 سال میں کسی نے خدمت نہیں کی۔ ایک اور بزرگ کا جو احمدیت کے دشمن کے والد تھے، مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں بیان دکھا دیا کہ وہ سیالکوٹ کی زندگی میں بہت ہی پرہیزگار بزرگ تھے۔ دنیا جو ہے ان میں بے شمار اس کے ثبوت موجود ہیں کہ دعویٰ کی پہلے کی زندگی میں کوئی الزام ثابت نہیں کر سکا۔ مسیح موعود علیہ السلام کا چیلنج بھی تھا جو آج تک کسی نے نہیں توڑا کہ دعویٰ سے پہلے کی زندگی پر کوئی اعتراض دکھاؤ۔ محمد حسین بٹالوی صاحب کی گواہی دکھا دی۔ لو تقبل علینا پر
اس میں 28 سال تک مسلسل لوگوں کو اپنا الہام اور وحی بیان کرنا جو ہے، اس سے مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت ثابت کر دی. کوئی ان کا اعتراض جو ہے وہ کھڑا نہیں رہا، ہر ایک کا جواب ان کے بزرگوں سے دے دیا ہے. ابھی یہ جو ہے یہ امتیاز صاحب کی آخری ٹرن ہے، اس کے بعد باری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. آخری ٹرن میری ہے، پھر ہم جو ہے وہ بات ختم کر دیں گے. جی امتیاز صاحب آپ کی آخری ٹرن ہے، ابھی آپ وہ لے لیں، پھر میں اپنی بات کروں گا اور بات ختم ہو جائے گی. جی